صبر کیسے آتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رو نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، شکوے شکایتیں نہیں کر سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہمیں صبر کے بتائے گئے ہیں، یہ سارے معنی غلط ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ انسانی کام نہیں کر سکتے۔ آپ انسان ہیں، آپ نے رونا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، شکوے بھی کرنے ہیں اور آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب صبر کرتے ہیں تو یہ سارے کام آپ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ روتے بھی اللہ کے سامنے ہیں اور شکوہ بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ضبط ایسا نہیں کرنا کہ انسان رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو صبر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور آپ ٹوٹ جائیں گے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ جب ہم صبر اپنے رب کے لیے نہیں کرتے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے لیے صبر ایسے کیا جاتا ہے کہ تیز آندھی زدہ طوفان میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہا جائے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ طوفان میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس طوفان کے تھم جانے تک یہیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے تھم جانے کے بعد آگے بڑھنے پر ایسا موسم آنا ہے جب یہ سیاہ آسمان صاف ہو جانا ہے، اور وہ صاف آسمان اللہ کی رحمت کی صورت میں آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا سلسلہ شروع کرنے لگے تھے۔ تب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی نصیحت دی تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، نہ ہی مشکلوں سے گھبرانا ہے، بس جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، پھر باقی مشکلیں جانیں اور ان کا رب جانے۔ اب سوچیں کہ یہاں کوئی انسان آپ سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار لگے گا، اور ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے نا، تو ہر وہ انسان جو اس راہ پر نہیں ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لوگ آپ کو آپ کے کمزور ترین لمحات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ دوست آپ کو تب چھوڑ جائیں گے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن پتہ ہے یہ سزا نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ صبر کے وقت اللہ آپ کو ہر شے کی اور ہر انسان کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ سو آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ کیا فائدہ اس صبر کا جب ملنا وہ ہے ہی نہیں۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر سے کچھ نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے بہکائیں گے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کائنات کی ساری آزمائشیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں آتی ہیں وہ انسان کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ہر شے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے بہت اچھے استاد کہا کرتے تھے کہ پرچہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، خالی کبھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ لکھے ہوئے پہ تو کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے، لیکن خالی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نمبر نہیں لگا سکے گا۔ اور ایسے ہی صبر کا پرچہ ہے، کیسے بھی ہو بس صبر کرو، اور کیسے بھی ہو بس یقین رکھو، نمبر ضرور ملیں گے۔ ہمت ہار جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ صبر کے لیے یہ چند باتیں آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ بہت رونے کو جی چاہ رہا ہے تو فوراً جائے نماز بچھاؤ اور جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ جتنا کوئی اس دنیا میں کبھی نہ رویا ہو۔ کبھی بھی اپنے یقین کا ذکر زبان سے لوگوں کے سامنے مت کرو، کبھی بھی لوگوں کو اپنی دعائیں مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیں گے اور آپ کی دعاؤں سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا۔ کبھی بھی زبان سے وہ الفاظ مت نکالو جو اللہ کو آپ سے ناراض کر دیں۔ جب بھی بولو اچھا بولو، جب بھی گمان رکھو اچھا گمان رکھو۔ کبھی بھی کسی بھی آزمائش پر فوراً ری ایکشن مت کرو، تحمل کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ کبھی کبھار نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا لوگ حادثے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں۔ سو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، خود اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی بھی لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی کہ میں نے فلاں دعا مانگی اور اللہ نے وہ قبول نہیں کی، میں نے تو یقین رکھا تھا لیکن اللہ نے مجھے مایوس کر دیا۔ یہ الفاظ نہیں بولنے کبھی بھی۔
خاص کر لوگوں کے سامنے۔ اللہ کو واویلا کرنے والے لوگ نہیں پسند، جو صبر کے نام پر تماشا لگا دیتے ہیں اور دنیا کو مظلوم بن کر دکھاتے ہیں، سو آپ نے ویسا نہیں بننا جو آپ کے رب کو ناپسند ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں، کیونکہ جب آپ یہ باتیں یاد رکھیں گے نا تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا اور آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کہا کرتی تھی، جیسے جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں نا اور وہ صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں، نہ اس انسان کو جھٹلاتے ہیں جس کو صدقہ دیا ہوتا ہے اور نہ اس رب کو جھٹلاتے ہیں جس کے لیے صدقہ دیا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ نے صبر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایسے صبر کرنا ہے کہ غم بھول جانا ہے، جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہوتا ہے، اور جبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے مجبور کر دینا، خود پر اتنا جبر کرنا کہ صبر کے علاوہ خود کو کوئی دوسرا آپشن نہ دینا، اسے کہتے ہیں صبر، بلکہ اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا گیا صبر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یاد ہے وہ وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اپنے بازوؤں میں لیے بیٹھے تھے اور حضرت ابراہیم دم توڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ ابن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ کوئی اس جبر کے عالم کا اندازہ لگا سکتا ہے جو جبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی آخری سانسوں پر کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں ہوتے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ کیا ہم ان ہستیوں جیسا صبر کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے عرش سے مدد کے فرشتے اتارے تھے؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے، اس لیے انہوں نے ایسا صبر کیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تھے تو وہ انسان، بس ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، اور ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ وہ سب چیزیں اللہ کا سوچ کر کریں جو آپ اپنے لیے اپنا سوچ کر کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ صبر یہ سوچ کر کریں کہ یہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ آزمائش جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ میں نے سزا سمجھ کر نہیں، عذاب سمجھ کر برداشت کرنی ہے، کیونکہ اس سب کے بعد ہمارے لیے ایک صلہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ صلہ اتنا بڑا ہے کہ ساری آزمائشیں بھی اکٹھی کر لی جائیں تب بھی اتنا صلہ نہیں بنے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ صبر بڑا مشکل ہے، اور ایسا ہے بھی، لیکن صبر آسان بھی اتنا ہی ہے جتنا مشکل لگتا ہے، اور یہ بات ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم اپنی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دو، مانگو، بار بار مانگو، بے پناہ مانگو، لیکن فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی پوری کوشش کرو، لیکن اس کوشش کا صلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یقین کریں، صرف اتنا سا کر لینے سے آپ کی زندگی پوری کی پوری بدل جائے گی۔ صبر آزمائش میں نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر ہی اپنے آپ میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں وہی جیتتا ہے جو اپنے خواہشیں اپنے رب کے لیے ہار دیتا ہے۔ اب خواہشیں ہار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعائیں ہار دینی ہیں یا دعائیں کرنا چھوڑ دینی ہیں، اس کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ اگر ابھی بھی اللہ کی مدد کی توقع رکھی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی ہے تو یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ طوفان تھم جائے گا، اور یاد رکھنا ہے کہ چلنے سے ہی وقت اور موسم بدلتے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد کوشش کرنے سے آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صبر کی ہر حد سے گزر جانے سے آتی ہے۔ تو بس پھر اس برے وقت کو برا وقت سمجھنا ہے، بری زندگی نہیں۔ جس رب نے یہ طوفانی ہوائیں چلائی ہیں نا،
اس کے اختیار میں بادلوں کا نظام بھی ہے۔ اس نے ایک حکم دینا ہے اور اس کی رحمت کی بارش نے یہ مٹی سے گندی ہوئی ساری زمین کو صاف کر دینا ہے اور آپ کے لیے راستے آسان ہو جانے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔